اللہ کو آپ کا کون سا نیک عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کیا وہ عمل جو آپ نے کثرت سے کیا، یا پھر وہ عمل جس کو آپ نے مسلسل کیا چاہے وہ تھوڑا ہی ہو؟ تو اس کے بارے میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے اور اس وقت ایک عورت ان کے پاس بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کون ہے؟ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا اس عورت کے بارے میں بتاتی ہیں اور اس عورت کے نیک اعمال کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ نماز کی کس قدر پابند ہے اور کس قدر شوق رکھتی ہے نماز پڑھنے کا۔ تو آپ نے اس پر فرمایا، ٹھہر جاؤ، جان لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے، اور اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے اکتا جاؤ گے۔ تو اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے، اس کو مسلسل کیا جائے۔ تو کتنا اہم میسج دے رہی ہے یہ حدیث، یعنی اس بات کی نفی کر دی گئی، اس بات کو ڈینائی کر دیا کہ انسان ایک ہی بار میں ڈھیر سارا عمل کر لے، یا کبھی کبھار کوئی نیکی کا کام کرے جو نفلی نیکیاں ہیں جو آپ اپنی خوشی سے کر رہی ہیں۔ تو اصل بات پتہ چل رہی ہے اس حدیث سے، یعنی اللہ کو وہ آپ کا کام پسندیدہ ہے جو چاہے آپ کثرت سے نہ کریں، یعنی بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھے جا رہے، بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہو رہی، اس کے برعکس آپ تھوڑا عمل کر رہی ہیں لیکن اس کو مسلسل کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ضحیٰ کے نفل پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ 2 پڑھتی ہیں یا 4 پڑھتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہفتے میں 2 بار تو ضحیٰ کی نماز پڑھ لی، اشراق کی نماز پڑھ لی، اور باقی 4 دن غائب۔ تو یہ چیز نہیں کرنی، یعنی اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ چاہے تھوڑا کام کر لیجئے لیکن اس پر استقامت، اسٹیڈ فاسٹ رہیں، اس پر جمے رہیے اور ڈٹرمن رہیے، اس کام کو مسلسل کرتے رہیے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ اللہ کو یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے، یہ ریکوائر ہے اللہ کو، اور انڈیڈ یہ دین آسان ہے۔ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے اس امت مسلمہ پر کہ اللہ نے ان پر وہ بوجھ ہی نہیں ڈالا جو پچھلی قوموں پر ڈالا۔ یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ دین آسان ہے، اور جو شخص اس دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے رائچس ڈیڈز میں، اپنے نیک اعمال میں میانہ روی، یعنی ایک درمیانی راستہ اختیار کرے، دونوں ایکسٹریم سے بچے، نہ ہی کسی کام میں بہت زیادہ شدت پسندی ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی کام کو بالکل ہی چھوڑ دینا چاہیے، تو درمیانہ راستہ اختیار کرنا، اور پھر اس راستے پر جمے رہنا، ڈٹرمنڈ رہنا، کنسسٹنسی سے اس کام کو کرتے رہنا، اور اسی سے دونوں جہاں کے فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یعنی اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ بھی حدیث ہے نا، الفاظ آتے ہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، نہ ہی اللہ نے کہا ہے کہ بھی تم دنیا چھوڑ دو، اور نہ ہی یہ کہا کہ تم دین میں سختی کر لو، یہ بھی نہیں کہا۔ دین میں بیجا سختی کرنے سے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور اسی طرح بدعہ سے بچنا ہے، انوویشن سے بچنا ہے۔ عمل بھی انسان کا وہی مقبول ہوگا، وہی ایکسیپٹ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا اور رسول نے کر کے دکھا دیا، یا رسول نے اس کی اجازت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو کام دین میں ہے ہی نہیں ہے اس کو نیکی سمجھ کے آپ کرے جا رہے ہیں، تو اس سے بڑی حماقت کیا ہے، اور اللہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے۔ کیسے کتنے ہی لوگ ہوں گے قیامت کے روز جن کی شکلیں ان کی محنت کا حال بتا رہی ہوں گی، یعنی ایسے چہرے جو کام کر کر کے تھک چکے ہوں، تباہ ہو چکے ہوں، لیکن ان کا عمل ایکسیپٹ نہ ہوگا۔ تو اس سے بڑا خسارہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ہرگز نہ کرے یا رب، تو ہمیں ان میں سے کر جن پر نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم قیامت کے روز۔ تو بات یہ ہے کہ دین آسان ہے، اور وہ ایمان والوں سے سختی کا مطالبہ نہیں کرتا کہ اپنے دین میں بیجا سختیاں کریں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، ان کو خوشخبری دو، گڈ نیوز دو، نفرت نہ دلاؤ، یعنی دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمہ سے، پیار سے۔ یعنی اس کو آپ عام الفاظ میں اس طرح سمجھ سکتی ہیں کہ دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کرنا،
اور دین میں جو بڑے بڑے لمبے لمبے اعمال ان کو بتا کر جو کہ بھاری ہوں ان کے لیے، ان کو دین سے دور نہ کریں۔ جیسے ایک سمپل بات آپ کے آگے رکھتی ہوں، قرآن کریم ہے، تو بچوں کو پیار سے پڑھائیے۔ جب آپ بچوں کو مار پٹائی کر کے پڑھا رہی ہیں تو بچے میں کیا محبت ہوگی؟ بلکہ کیا ہوگا کہ آپ نے ناسمجھی سے اس عظیم کتاب سے اس کو دور کر دیا، اس کو خوبصورت چیز سے دور کر دیا۔ تو یہ جسٹ میں نے ایک بات رکھی ہے کہ ہمیں ویز آنے چاہیے، ہمیں طریقے معلوم ہونے چاہیے کہ بچوں کو بھی کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو کس طرح دین کے قریب لانا ہے، نہ کہ دین سے دور کرنا ہے۔ بچپن ہی میں جب بچوں کو آپ مار پیٹ کر کے اس کام کی طرف لائیں گی تو وہ بچہ کبھی بھی اس کام کی طرف نہیں آئے گا، اس سے وہ ہیٹ کرے گا۔ تو جب ہیٹ اس کے دل میں پڑ گئی تو پھر وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا رب تو ہمیں اسٹرینتھ دے، توفیق دے، ہمیں وہ سینس دے، وہ عقل دے، جس سے ہم دوسروں کو، نہ صرف بچوں کو، اپنے پیاروں کو اس کے دین کے قریب لائیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔